عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل ہے۔ اس سے پہلے ہم غزل کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کر چکے ہیں اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا ہے۔ غزل کا ایک اور مفہوم ہرن کی وہ چیخ ہے جب شکاری اسے پکڑتا ہے اور درد کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ چیخ نکلتی ہے، اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ تو غزل میں عام طور پر زندگی کے وہ تمام مضامین زیر بحث لائے جاتے ہیں یا شاعر انہیں پیش کرتا ہے جن کے ذریعے زندگی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ غزل کے موضوع میں انتہائی جدت آ چکی ہے اور زندگی کا کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جسے غزل میں پیش نہ کیا جا سکے۔ اسی طرح آج ہم اردو شاعری کے کلاسیکل شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کو زیر بحث لائیں گے۔ آپ نے کے سامنے اسکرین پر غالب کی یہ غزل آ رہی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں غالب نے انسانی نفسیات کی اس باریک اور مہین تہداری کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس میں انسان جو ہے کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے بلکہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں حوصلہ ہو، اس میں ہمت ہو، اس میں استقلال ہو، اس میں مداومت پائی جائے تو وہ ہر کام کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ غالب نے یہی بتایا ہے کہ ہر کام اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن وہ آسان ہے۔ دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے کہا کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، کسی بھی کام کا آسان ہونا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن آسان وہ ہو سکتا ہے جب آدمی اپنی ہمت اور قوت سے اسے کرنا چاہے۔ نہ دوسرے مصرے میں غالب نے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہم ان دونوں مصروں کو اگر آپس میں جوڑیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کسی بھی کام کا آسان ہونا دشوار ہے، اسی طرح آدمی کا انسان ہونا بھی دشوار ہے۔ گو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی انسان نہ بنے، لیکن یہ دشوار ضرور ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں لفظوں کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ آدمی کا لفظ جو ہے وہ آدم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس پتلے کو روح پھونک کے ذریعے اس زمین پر بھیجا تھا وہ آدمی تھا، لیکن جب اس آدمی میں احساسات، جذبات، ایثار، محبت، ہمدردی، امن و عاطشی اور خلوص کا جذبہ ودیعت کر دیا گیا تو وہ مٹی کا پتلا آدمی سے انسان بن گیا۔ لیکن اس کی چونکہ شرست بنیادی طور پر آدمی کی ہے، لہٰذا اس کو آدمی سے انسان میں تبدیل ہونے کے لیے، آدمی سے انسان میں منقلب ہونے کے لیے کچھ محنت درکار ہے، کچھ ہمت درکار ہے، کچھ اپنی تراش خراش کرنی پڑتی ہے۔ اس آدمی کی بنیادی جو خصوصیات ہیں اللہ نے ودیعت کی، ان کو انہیں تبدیل کرنا پڑتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ انسان کا لفظ جو ہے وہ ان سے ہے اور انس کے معنی محبت کے ہیں، پیار کے ہیں۔ اسی شعر میں غالب نے اس بات کو بتایا ہے: وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ عزیز طلبہ، غالب نے اس شعر میں اس محبت اور دیوانگی کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے جو ایک عاشق پر طاری ہوتی ہے، اور یہ محبت، یہ دیوانگی حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں عاشق کو اپنی زندگی کے معاملات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس لمحے کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا سرزد ہو رہا ہے۔ وہ
اپنی محویت میں اس طرح گم ہوتا ہے کہ اسے وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ اس شعر میں غالب نے انسانی نفسیات کی اس باریک کیفیت کو بیان کیا ہے جب جو شاعر پر، جو عاشق پر طاری ہو جاتی ہے اور اسے بالکل نہیں پتہ چلتا کہ اس سے کیا سرزد ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے آس پاس دائیں بائیں ارد گرد کی دنیا کیا کر رہی ہے، اس کی زندگی کس قسم کا مطالبہ کرتی ہے اور اسے کیا کرنا ہے، لیکن وہ اپنے امیجینیشن، اپنے تخیل، اپنی فنٹیسی کے زور پر اس طرح محو ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے، اس کے محبوب جو ہے اس کے پاس ہے اور وہ خود اس کے پاس ہے۔ اسی کیفیت میں وہ محبوب کی گلی میں، محبوب کے محلے میں جا نکلتا ہے، اور جب دوست احباب اسے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں یا زندگی کا کوئی جھونکا اسے جھنجھوڑتا ہے اور اسے ہوش آتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں۔ اسی کیفیت کو مرزا غالب نے اس شعر میں بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وائے افسوس، وائے کا مطلب افسوس، دیوانگی، دیوانگی کو کہتے ہیں ایک جنون کو، آشفتگی کو، دیوانگی شوق محبت کو کہتے ہیں، عشق کو کہتے ہیں۔ تو اس کا اس ترکیب کا مطلب ہے کہ محبت کی دیوانگی افسوس ہے اس دیوانگی پر کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران، ہر لمحے ہر دم میں اس طرف چلا جاتا ہوں، یعنی محبوب کی طرف چلا جاتا ہوں، اور ہوش آنے پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ میں یہاں پہ کیسے آ گیا، کس طرف نکل آیا ہوں، میں تو یہاں نہیں تھا، میں تو اپنے گھر بیٹھا تھا، یہ اس محلے میں، اس گلی میں کیسے آ گیا، اس کوچے میں کیسے آ گیا۔ اسی دیوانگی کو، اسی عشق کی شدید کیفیت کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ مرزا اسد اللہ غالب نے اس شعر میں عاشق یا عشاق کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے جو ان کے اوپر ہر وقت طاری رہتی ہے، کیونکہ یہ شعر جو ہے وہ روایتی شعر ہے اور ہماری اردو غزل کی اس روایت سے تعلق رکھتا ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے موجود تھی۔ اس میں عام طور پر محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کی بات نہیں سنتا، اس سے التفات نہیں کرتا، اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی طرف محبت کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، بلکہ بے رخی سے، عداوت سے اور انسلٹ سے ہمیشہ کام لیتا ہے۔ اس کیفیت میں عاشق کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اپنے ہاتھوں سے یا تو اس کی جان لے لے یا اس کی محبت کا اقرار کر لے، اس کی محبت کا ثبوت اپنی محبت سے دے دے۔ تو اس شعر میں بھی مرزا اسد اللہ خان غالب نے اسی کیفیت کو بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، اہل تمنا جو ہیں، محبت کرنے والے جو ہیں، عشاق جو ہیں، ان کی خوشی قتل ہونے کی ٹھکانہ مت پوچھو۔ ان کے لیے تو یہ عید کا نظارہ ہوتا ہے جب محبوب اپنے ہاتھوں سے شمشیر کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور شمشیر نکال کے اسے عریاں کرتا ہے۔ عاشق یہ سمجھتا ہے کہ آج میری آرزو پوری ہو گئی، میری خواہش اپنے مدعا کو پہنچ گئی، اپنی منزل مجھے نصیب ہو گئی کہ میں اپنے محبوب کے ہاتھوں آج قتل ہونے جا رہا ہوں۔ میری یہی تمنا تھی
کہ یا تو محبوب میری جان لے لے یا میری محبت کا اقرار کر لے۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا۔ یہ شعر بھی اردو شعری روایت کی حامل ہے۔ اس شعر میں بھی مرزا اسد اللہ خان غالب نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ عاشق جو ہے وہ نامراد ہے، ابھی تک اس کی امید، اس کی خواہش، اس کی آرزو محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکی اور وہ پریشان حال ہے، یہاں تک کہ اب زندگی تمام ہونے کو آ گئی اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ جو ہے وہ اب خاک میں پیوست ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی نا امیدی اور اسی تشنگی میں شاعری عاشق جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ خواہش تھی، ہماری آرزو تھی کہ ہمارا محبوب ہماری محبت کا اقرار کرتا اور ہم خوشی خوشی اس دنیا میں زندگی گزارتے، لیکن ہماری یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ ہم اس اپنی تمنا کی خوشی کا داغ خاک میں لے کر جا رہے ہیں، مرنے جا رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اب اے محبوب تم زندہ رہو، خوش رہو، تم بسد رنگ گلستان بنو اور تم اپنی خوشی جس طرح تم نے زندگی گزاری ہے اسی طرح زندگی گزارو، لیکن ہماری خواہش جو تھی وہ تو پوری نہیں ہو سکی۔ اب ہمیں تم سے اور تمہاری دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنی تمام امیدیں اور آرزویں اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمک نہ ہونا۔ اس شعر میں مرزا غالب نے انسان کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پارہ دل یعنی دل کے ٹکڑے کی عشرت خوشی، دل کے ٹکڑے کی خوشی اس بات میں ہے کہ زخم تمنا کھانا، کہ اپنی تمنا کا زخم کھاتا رہے، اس کی تمنا کبھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچے، اس کی تمنا جو ہے وہ ہمیشہ تشنا رہے، نا تکمیل رہے، اور اسی میں اس کا دل جو ہے وہ مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ دل میں اگر آرزو نہ ہو تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کو زندہ رکھنے والی جو چیز ہے وہ آرزو ہے، خواہش ہے۔ آرزو ہوگی، خواہش ہوگی تو آدمی کام کرے گا، عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں خوشی ملے گی یا غم ملے گا۔ دونوں صورتوں میں زندگی جو ہے آگے بڑھے گی۔ اس شعر میں بھی عاشق کی یہی خواہش ہے کہ اس کی دل کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی تمنا جو ہے، اس کی خواہش جو ہے وہ نا تکمیل رہے، اسے زخم لگتے رہیں اور زخموں سے وہ چور رہے، اسی سے اس کا دل زندہ رہے گا، اس کے دل میں محبوب کی یاد زندہ رہے گی اور اسی میں وہ مدغم رہے گا، یوں زندگی گزرتی چلی جائے گی۔ اور دوسرے مصرعے میں غالب نے کہا کہ لذت ریش جگر، جگر کی جو لذت ہے، جگر کے ٹکڑے کی جو لذت ہے وہ کیا ہے کہ غرق کے نمک دان ہونا، کہ اس کو نمک دان میں غرق کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جگر جو ہے وہ ایک عضو ہے جس کو ہم انسان مختلف جانوروں کے جگر کو کھاتے ہیں، اور اس کو نمک میں اگر ڈبو کے باربیکیو کیا جائے تو اس کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی عید جسے ہم بقرعید بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چانپے بناتا ہے، کوئی جگر کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنتا ہے، اور مختلف اعضاء کو ہم نمک میں ڈبو کر اس میں مسالے وغیرہ ڈال کر اس کی باربیکیو کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی غالب نے تقریباً ایسی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ دل کے ٹکڑے کی خوشی جو ہے اس میں تمنا کا زخم لگے، اور جگر کا ٹکڑا جو اس کی لذت یہ ہے کہ اس میں نمک لگایا جائے۔ دونوں مصروں میں کہنا یہی چاہتا ہے غالب کہ خواہش جب تک تکمیل کو نہیں پہنچتی، انسان جو ہے اسی کی لذت میں، اسی کی محرومی کی تڑپ میں تڑپتا رہتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔
بڑے خوبصورت انداز میں مرزا غالب نے اپنے محبوب پر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے، اسے ایک طرح سے تانا دیا ہے اور طنزیہ تانا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی جلدی پلٹنے والا ہے، کتنی جلدی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والا ہے میرا دوست، میرا محبوب۔ اتنا بھولا بھالا ہے کہ اس نے اپنی غلطیوں کا ازالہ تو کر دیا، غلطیوں پہ پشیمان تو ہو گیا، نادمان تو ہو گیا، لیکن اتنی جلدی ہوا کہ میرے مرنے کے بعد اس نے یہ اپنی پشیمانی کا اظہار کیا ہے۔ تو کتنا یہ بھولا ہے کہ میرے جو محبت تھی، میری جو چاہت تھی، اس کا اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ مجھے مار دیا ہے۔ اور مارنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ اب میں کسی کو نہیں ماروں گا، اب میں کسی کے ساتھ جفا نہیں کروں گا، اب میں کسی کو نہیں ستاؤں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ بے رخی اور بے اعتنائی نہیں برتوں گا۔ تو کیا کہنی ہے میرے محبوب کے کہ میری محبت کا جواب تو اس نے محبت سے نہیں دیا، لیکن جب میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں اور میری جان اس نے اپنی محبت کے ہاتھوں لے لی ہے، تو اب اس نے توبہ کر لی ہے کہ اب میں کسی کو دکھ نہیں دوں گا۔ تو یہ طنزیہ شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کر لیا، اس نے مجھے مارنے کے بعد۔ کتنا عجیب شخص ہے، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب اس کا پشیمان ہونے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اس کے پشیمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا، میری تو جان چلی گئی، میں تو مر گیا، میں تو ختم ہو گیا۔ اب وہ کسی کے ساتھ جفا کرے یا وفا کرے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریبان ہونا۔ یہ بھی شعر جو ہے وہ روایتی رنگ لیے ہوئے ہے، اور پرانے وقتوں میں آپ جانتے ہیں کہ مجنون سے لے کر غالب تک اور غالب سے لے کر پچھلے کچھ سالوں تک یہ کیفیت تھی کہ عاشق جو ہے وہ ہمیشہ نامراد ہوتا تھا اور پریشان اور پشیمان ہوتا تھا۔ اسی حالت میں گلیوں محلوں کوچوں کے چکر لگاتا تھا، شہروں گاؤں کریا پھرتا تھا، اور بچے بڑے جو ہیں اس کے پاگل دیوانہ مجنون سمجھ کے اور اس کی آشفتہ شوری سے لطف اٹھاتے ہوئے اسے تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، اس کے کپڑے کھینچتے تھے۔ اور کبھی بدقسمتی سے اگر وہ محبوب کے بھائیوں کے یا والدین کے یا رشتہ داروں کے یا محلے داروں کے ہتھے چڑھ جاتا، تو سب سے پہلا جو کام ہوتا تھا اس کا گریبان پکڑا جاتا تھا، اور اس گریبان کو پکڑنے کے بعد اس کی جو درگت بنائی جاتی تھی اور اسے محبت کا جو سبق یاد دلایا جاتا تھا، اسی محبت کے سبق کی وجہ سے اس کا جو حال ہوتا وہ تو ہوتا تھا، لیکن اس کپڑے کا جس کو غالب نے چار گرا کہا ہے، اس کی بھی حالت بہت بری ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ لیر اور دامن تار ہو جاتا تھا، کپڑا پھٹ جاتا تھا۔ اسی کیفیت کو غالب نے کہا کہ افسوس ہے اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر جو عاشق کا گریبان بنے، کیونکہ سب سے پہلے اسی گریبان کو پکڑا جاتا ہے۔ عاشق کے ساتھ تو جو ہونا سو ہونا ہے، لیکن اس کپڑے کی بھی بہت بری قسمت ہوتی ہے۔ اس سے غالب نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ عاشق کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کے لوازمات اور اس کے متعلقات جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کے کپڑے پریشان ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کی زندگی بھی پریشان ہوتی ہے۔ لیکن یہ چلن جو ہے، میں نے جیسے کہ پہلے ابھی ذکر کیا کہ مجنون سے لے کر کچھ عرصہ پہلے تک تھا، لیکن اب اشاک بھی بدل گئے ہیں اور کپڑوں تک ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ اب تو کیفیت ہی بدل گئی ہے، نہ ویسے اشاک ہیں، نہ ویسے گریبان ہیں، اور نہ ویسا کپڑا ہے۔ اب تو جدید دور ہے، میسج چلتے ہیں اور میسج کے اوپر ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، کپڑے تک نوبت نہیں آتی۔ لیکن غالب نے اپنے دور کے حوالے سے عاشق کی اس کیفیت کو بیان کیا جو اس کے سامنے تھی اور اس کے سامنے جو بیتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے مختصراً غالب کی اشعار کی تشریح کی ہے، آپ کے پاس حوالے کی بک موجود ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے آپ نے بھی مزید ہیلپ لے لینی ہے۔ کام آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح لکھ کے آپ نے مجھے چیک کروانی ہے،
یہی آپ کا کام ہے، ان اشعار کو اچھی طرح سے دیکھیے۔ امتحان میں غزل سے 3 شعر آتے ہیں، ہر شعر کی تشریح 3 نمبر کی ہے، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس کے لیے آپ نے غالب کی اس غزل کو بڑی خصوصی طور پہ دیکھنا ہے، امپورٹنٹ شاعر ہے، اس کو آپ نے خوب تیاری کر کے مجھے کام چیک کروانا ہے۔ والسلام، تھینک یو ویری مچ۔